جن کے بارے میں رسول اللہ نے فلاں فلاں فضیلت کو بیان کیا، یہ سارے آپ کے احسانات اور آپ کی فضیلتوں کو تسلیم کر رہے تھے، لیکن آپ کے سوالات کے ان کے پاس کوئی جوابات نہیں تھے۔ چنانچہ ماجرا یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی کی اس تقریر کا ایک خفیف سا اثر ان لوگوں پر ہوا۔ چنانچہ ان میں کے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسے بزرگ کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کریں کہ جس کے قتل کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ چنانچہ مدینہ والوں کو یوں محسوس ہونے لگا کہ اب یہ بلوائی باغی سارے چلے جائیں گے، لیکن ان کا شریر رہنما آگے بڑھا، وہ ان کا علم بردار مالک اشتر نقعی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بازی پلٹنے لگی اور ہم تو عثمان غنی کا قتل چاہتے ہیں، اس نے ان لوگوں کو برانگیختہ کیا اور جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے تھے اس کی طرف توجہ دلائی۔ لہٰذا ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور یہ اپنے معاملے سے دوبارہ پھر گئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ سخت کر دیا اور ان پر دوبارہ حملہ کیا۔ صحابہ کرام لڑنے لگے تو حضرت عثمان غنی نے دروازہ کھولا اور ان صحابہ کرام کو اپنے گھر کے اندر لے لیا۔ بلوائی آگے بڑے دروازے پر ہجوم کر دیا، لیکن اندر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ان کے اور عثمان غنی کے درمیان اور کچھ تو حائل نہیں تھا سوائے اس کے کہ دروازہ آڑے آتا تھا۔ ان بے دینوں نے آگے بڑھ کر یہ کیا کہ اس دروازے کو آگ لگا دی، اس کے اوپر کا سائبان اور دروازہ جل کے خاک ہو گیا۔ اب وہ راستہ بھی کھل چکا تھا کہ جو ان کے لیے آڑ بنتا تھا۔ اس اثنا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے تسلی بخش نماز ادا کی، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز کو ادا کیا، پورے اطمینان کے ساتھ آپ نے نماز کو ادا کیا۔ ان بے دینوں کو تھوڑی سی حیا آئی، انہوں نے جب ان لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئے، لیکن اپنے ارادے سے باز نہ آئے۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے اور باہر تشریف لائے تو ان بے دینوں نے دوبارہ ان پر حملہ کیا۔ اس اثنا میں لڑتے لڑتے حضرت امام حسن زخمی ہوئے، حضرت محمد منطلع کو زخم آئے، حضرت علی المرتضیٰ کے غلام قنبر کا سر پھٹ گیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت امام حسن خون سے نہا گئے تو یہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ جلدی کرو، اب دیر نہ کرو، ہم نے نواسہ رسول کو خون میں نہلا دیا ہے، اگر بنو ہاشم کو خبر ہو گئی تو ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ چنانچہ ان بے دینوں نے یہ کیا کہ کہا کہ ان صحابہ کو اسی طرح جنگ میں الجھائے رکھو اور اپنے چند ساتھیوں کو پیچھے سے مکان کی جانب سے اندر کودنے کو کہا۔ چنانچہ ان کے چند ساتھی صحابہ کرام کو الجھائے رکھے اور پیچھے کی جانب سے چند نے مکان کی دیوار کو پھاند کر مکان میں داخلے کی راہ نکالی۔ وہ بے دین اندر داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان کو آتے دیکھا تو آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ نے ان کو روکنا چاہا۔ ان بے دینوں نے اس زور سے تلوار ماری کہ حضرت نائلہ کی ساری انگلیاں کٹ گئیں اور وہ تلوار حضرت عثمان غنی کی گردن میں جا کے پیوست ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک خون کا فوارہ نکلا جس کی چند چھیٹ قرآن مجید فرقان حمید کے ان اوراق پہ پڑے جن کی آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور آن کی آن میں ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس دن میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جا کے حضرت عثمان غنی کو سلام پیش کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی سے ملاقات کے لیے آیا، آپ نے مجھے گھر کے اندر لیا اور کہا، اے عبداللہ بن سلام، کل رات میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، میں نے اپنے گھر کی اس کھڑکی پر رسول اللہ کو کھڑے دیکھا، سرکار نے فرمایا، اے عثمان، ان بے دینوں نے تیرے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ سچ فرماتے ہیں، ایسا ہی معاملہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عثمان، کئی دنوں سے ان لوگوں نے تجھ پر پانی بھی بند کیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ سچ کہتے ہیں انہوں نے مجھ پر پانی بند کیا ہوا ہے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے، رسول اللہ نے مجھ کو پانی پیش کیا، وہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا، میں نے سیر ہو کے پیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان، اگر تو چاہے تو ان کے مقابلے میں تیری مدد کی جائے، اور اگر تو چاہے تو آج شام تو افطار ہمارے ساتھ کر۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں باتیں سنی۔ اے عبداللہ بن سلام، میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ آج کا روزہ افطار کروں۔
چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ اس دن حضرت عثمان غنی کو جمعہ کا دن تھا، عصر مغرب کی درمیانی شب میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے ہفتے کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ نے ابھی افطار نہیں کی تھی، اس لیے کہ پانی گھر میں میسر نہ تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دوڑ دھوپ کر کے پانی کو تلاش کیا لیکن پانی کی ایک بوند نہ ملی۔ چنانچہ رات کے کسی پہر میں پڑوسی کے گھر میں چھت کے ذریعے سے داخل ہوئی اور وہاں سے کچھ پانی لانے میں کامیاب ہوئی، لیکن فرماتی ہیں کہ افسوس اس وقت تک صبح صادق ہو چکی تھی اور حضرت عثمان غنی نے پھر سے روزہ رکھ لیا تھا۔ میں نے آ کے آپ سے کہا اے میرے سر کے تاج، آپ نے تو کل افطار میں بھی پانی نہیں پیا اور اب آپ کا یہ حال ہے کہ آپ نے پھر سے روزہ رکھ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل روزے رکھتے رہے اور علماء فرماتے ہیں کہ جو جس حال میں شہید کیا جاتا ہے اللہ اس کو اسی حال میں کل بروز قیامت اٹھائے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی روزے کی حالت میں شہید ہوئے، اللہ قیامت تک آپ کو روزے دار ہونے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت نائلہ چیختی چلاتی رہیں کہ عثمان غنی پر حملہ ہوا ہے، لیکن باہر اتنا شور و غل تھا کہ حضرت نائلہ کی آواز کسی کو نہ پہنچی۔ حضرت نائلہ گھر کی چھت پہ چڑھیں اور آپ نے پکار کر کہا اے مسلمانوں، تمہارے امیر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب صحابہ کرام کی سماعت نے یہ بری خبر سنی اور مدینہ میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ مدینہ سے کچھ دور تھے، آپ کو خبر موصول ہوئی، آپ دوڑ کے مدینہ میں داخل ہوئے، عثمان غنی کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا تو آپ کے جسم میں اب کوئی رمق باقی نہیں تھی، آپ شہید ہو چکے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو غصہ آیا، آپ نے اپنے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ امام حسن کے منہ پہ تماچا رسید کیا اور حضرت امام حسین کے سینے پہ بہت زور سے گھونسا مارا اور کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن قضاء و قدر کے احکامات نازل ہو چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے